اللہ اکبر، صحیح بخاری کی روایت ہے، بڑے توجہ سے سنیے آپ. اللہ کے فرماتے ہیں نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ. دو نعمتیں ایسی ہیں کہ انسانوں کی میجارٹی، انسانوں کی اکثریت گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے اور خسارے میں ہے. یہ دو نعمت کیا ہے؟ الصحہ، ایک ہے صحت مند اور دوسرا ہے فراغ یعنی خالی اوقات. صحت مندی میں، تندرستی میں ہمیں اللہ یاد نہیں آتا، تندرستی میں ہمیں مسجد یاد نہیں آتی، تندرستی میں ہمیں نماز یاد نہیں آتی، تندرستی میں ہمیں قرآن پڑھنا یاد نہیں آتا، تندرستی میں ہمیں اپنے فیملی ممبرز یاد نہیں آتے. یہ سب چیزیں کب یاد آتی ہیں؟ جب ہم بیمار ہو جاتے ہیں، جب بیماری ہماری، جب بیماری ہماری گروہ کو کچلتی ہے، تب ہمیں اللہ یاد آئے گا، تب ہمیں مسجد یاد آئے گی، تب ہمیں نماز یاد آئے گی، تب ہمیں رشتہ دار یاد آئیں گے، تب ہمیں سب کچھ یاد آئے گا. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. حما قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی اس رب العالمین کے لیے لاق و زیبا ہے جو احکم الحاکمین ہے، جس نے مجھے اور آپ کو اشرف المخلوقات میں سے بنایا. بعدہ تمام نبیوں پر، انبیاء پر درود و سلام بھیجتے ہیں، خصوصاً ہم سب کے آخری نبی، آخری رسول، آخری پیغمبر، خاتم النبیین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام بھیجتے ہیں. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. عزیز بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین خواتین اسلام، ابھی آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ النحل کی آیت نمبر 18 پڑھی گئی ہے. اس میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اے کائنات کے لوگوں، اے انسانوں، میں نے جو نعمتیں تم کو دے رکھی ہے، اتنی نعمتیں دے رکھی ہے کہ اگر ان نعمتوں کو تم شمار کرنا چاہو، ان نعمتوں کو تم گننا چاہو تو تم گن بھی نہیں سکتے، نہ شمار کر سکتے ہو. اور ان اللہ لغفور رحیم، یقیناً اللہ تبارک و تعالی بڑا ہی گناہوں کو بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے. پچھلے جمعہ میں، پچھلے خطبے میں آپ نے بیماروں کے حوالے سے بیماری کی کیا حقوق ہے آپ نے سماعت فرمائی. مناسب معلوم ہوا کہ اس جمعہ کے خطبے میں، اس خطاب میں آپ کے سامنے صحت اور تندرستی کے حوالے سے کچھ اہم باتیں قرآن حدیث کی روشنی بیان کر دی جائیں. میرے عزیز ساتھیوں، صحت اور تندرستی یہ اللہ رب العالمین کی دی ہوئی تمام نعمتوں میں سے عظیم نعمت ہے. صحت اور تندرستی یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ دنیا کی کوئی نعمت اس نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی. بڑا خوش نصیب ہے وہ انسان جسے دنیا میں صحت اور تندرستی کی نعمت ملی ہوئی ہے. سنن ترمذی کی روایت ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اصبح منکم آمنا فی سربہ معافا فی جسدہ عنده قوت یومہ فکأنما حیزت لہ الدنیا بحذافیرہا. اللہ اکبر. کتنی جامع حدیث ہے اور کتنا بڑا میسج ہے، پیغام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو شخص امن و سکون کے ساتھ اپنے گھر میں صبح کرے، اپنے فیملی میں صبح کے اس حال میں کہ امن کے ساتھ ہے، سکون کے ساتھ ہے، معافن فی جسدی، اور جسمانی اعتبار سے صحت مند ہے، تندرست ہے، عندہ قوت یومہ، اور ایک دن کی خوراک ہے، ایک دن کی روزی ہے، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، ایک دن کی روزی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کی زندگی میں یہ 3 نعمتیں ایک ساتھ پائے جائیں فَكَأَنَّمَا
حیزت لہ الدنیا بحذافیرہا، گویا کہ تمام دنیا کی جتنی نعمتیں ہیں، دنیا کی تمام نعمتیں سمیٹ کر اس کو دے دی گئی ہے۔ اللہ اکبر! صحت اور تندرستی کتنی بڑی نعمت ہے، آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ صحت اور تندرستی کی اہمیت کا اندازہ اگر لگانا ہو تو ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں، جو لوگ معذور ہیں، جو لوگ لاغر ہیں، کمزور ہیں، آپ اس سے سوال کیجئے، آپ کو معلوم ہوگا کہ صحت کتنی بڑی دولت ہے۔ آج چونکہ ہم سب کو مفت میں سب کچھ ملا ہوا ہے، یہ آنکھیں، یہ کان، یہ ہاتھ، یہ پیر، یہ دل، یہ دماغ، سب کچھ مفت ملا ہوا ہے، اس وجہ سے ہمیں اس کا احساس نہیں۔ یہ جو آکسیجن لیتے ہیں نا، یہ صرف آکسیجن جو لیتے ہیں، اس کی اہمیت کا اندازہ آپ ایک چھوٹا سا واقعے سے لگا سکتے ہیں۔ سعودی عرب کے ایک بزرگ شخص تھا، تقریباً اس کا ایج 80 سال ہو چکے تھے، 80 سال کی عمر اس نے پائی، بیمار ہوا، بیماری کے ایام ہوئے، ہاسپٹل میں ڈالا گیا۔ ہاسپٹل میں جب صحت مند ہو گئے، جب ڈسچارج کیا گیا تو ڈاکٹروں نے اس کو 600 ریال جو ہے، سعودی جو ریال ہے، 600 ریال اس کے ہاتھ میں بل تھمایا۔ جیسے اس کے ہاتھ میں بل آیا 600 ریال تو زارو قطار وہ بزرگ شخص سعودی عرب کا بڑا رونے لگا، زارو قطار رونے لگا۔ ڈاکٹروں نے کہا کہ جناب اب کیوں روتے ہیں، اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کہا کہ پیسے کی بات نہیں، الحمدللہ جو میرا بل ہے اس سے کہیں زیادہ میں پیسہ دے سکتا ہوں، الحمدللہ طاقت ہے دینے کی۔ میں رو اس لیے رہا ہوں کہ میری عمر 80 سال ہو چکی ہے، اور یہ جو آکسیجن کا جو بل ہے 24 گھنٹے کا بل تم نے 600 ریال مجھے تھما دیا، 600 ریال تم نے وصول کر رہے آپ لوگ۔ میں یہ سوچ پر رو رہا ہوں، اس وجہ سے میں رو رہا ہوں کہ میری 80 سال عمر ہو گئی ہے، ان 80 سالہ زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے آکسیجن دیے ہوں گے، کتنے نعمتیں دی ہوگی، اللہ اکبر، لیکن اس اللہ کی طرف سے ایک ریال بھی بل نہیں آیا ہے۔ میں اس وجہ سے رو رہا ہوں۔ اللہ اکبر! آپ سوچ سکتے ہیں، صرف آکسیجن کی بات ہو رہی ہے، نہ جانے مجھے آپ کتنی نعمتیں دی ہیں۔ تو صحت اور تندرستی بڑی نعمت ہے۔ آج اسے سمجھانے کی ضرورت نہیں، جس دور سے، جس ماحول سے، جس زبان سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، یہ دور امراض اور علل کا دور ہے، یہ بیماریوں کا دور ہے۔ بہت کم ہیں جو صحت مند ہیں، بہت کم ہیں جو صحت مند ہیں، ورنہ انسانوں کی میجارٹی، انسانوں کی اکثریت بیمار ہے۔ آج 40 سال کی عمر تک انسان نہیں پہنچ پاتا ہے کہ اس سے پہلے اس کی زندگی میں 1000 قسم کی بیماریاں اس کی زندگی میں دستک دے چکی ہوتی ہے۔ 40 سال کے عرصے کے بعد شوگر کی بیماری ہے، بی پی ہے، اور اسی طریقے سے کڈنی فیل ہو چکا ہے، فلاں بیماری ملوث ہے۔ ایسے وقت میں صحت اور تندرستی کتنی بڑی نعمت ہے، اس قدر کی کے بارے میں بولنے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسانوں کو اس کائنات میں توحید کے بعد، ایمان کے بعد جو سب سے عظیم دولت ملی ہوئی ہے وہ صحت عافیت ہے، وہ صحت اور تندرستی کی نعمت ہے۔ اللہ اکبر! غالب نے کہا تنگ دستی گرچہ ہو غالب، تنگ دستی گرچہ ہو غالب، تندرستی 1000 نعمت ہے۔ انسان فقر و فاقہ کے باوجود خوشی سے جی سکتا ہے، غریبی کے باوجود، آدمی کے پاس کھانا میں کچھ نہیں، اس کے باوجود بھی خوشی سے جیتا ہے، جی سکتا ہے۔ انسان کے پاس دنیا کی ساری نعمتیں ہوں، ایک انسان کے پاس دنیا کی ساری نعمتیں موجود ہوں، مال ہو، دولت ہو، بنگلے ہو، سب کچھ، لیکن صرف ایک نعمت صحت نہ ہو، تندرستی کی نعمت چھین لی جائے، زندگی سے خوشیاں ختم ہو جاتی ہیں، چہرے سے خوشیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ مریض کے جو فیملی ممبرس ہیں ان کی زندگی سے خوشیاں چھین لی جاتی ہے۔ صرف ایک نعمت نہ ہو، صحت اور تندرستی نہ ہو، باقی سارے نعمت ہو، لیکن انسان اس صحت کے نہ ہوتے ہوئے اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا ہے۔ عام طور پر ہوتا کیا ہے، ہمیں صحت اور تندرستی کی اس کی اہمیت نہیں ہوتا ہے۔ کب ہوتا ہے اس کی اہمیت؟ جب اس سے چھن جاتی ہے۔ صحت جب چھن جاتی ہے، جب بیماری آتی ہے، تب جا کے احساس ہوتا ہے کہ صحت کتنی بڑی دولت ہے، صحت کتنی بڑی انعام ہے۔
اسی لیے عربی زبان کا ایک مقولہ ہے، بڑے توجہ سنیں آپ، عربی زبان کا ایک مقولہ کہتے ہیں الصحۃ تاج علی رؤوس الاصحاء لا یراہ الا المرضى، کہ صحت اور تندرستی صحت مند انسان کے سروں پہ رکھا ہوا ایک ایسا تاج ہے جسے صرف بیمار اور مریض لوگ ہی دیکھ سکتے ہیں۔ امیر سے امیر ترین انسان، مالدار سے مالدار ترین بیمار انسان، کروڑ پتی سے کروڑ پتی بیمار انسان، جس کو بیماریوں نے موت کے دہلیز تک پہنچا دیا ہے، جب ایک صحت مند بھکاری کو دیکھتا ہے تو وقتی طور پر اس کے دل میں آرزو آتی ہے کاش کہ میں اس بھکاری جیسا ہو جاتا، اس صحت میں میرے پاس آ جاتی تو میرے لیے اچھا تھا۔ بھکاری ہے، مال نہیں ہے، دولت نہیں ہے، جائیداد نہیں ہے، بنگلے نہیں ہیں، لیکن یہ کروڑ پتی انسان آرزو کرتا ہے کہ جو صحت مند بھکاری ہے کاش کہ میں لمحے بھر کے لیے ایسا ہو جاتا تو اچھا رہتا۔ میرے محترم بھائیوں، جو صحت ہے نا، اس کی ہم ناقدری کر رہے ہیں آج، یہ صحت بڑی نعمت ہے، بڑی نعمت ہے۔ خوش نصیب ہے انسان، ذمہ دار قسم کے لوگ وہ ہیں جو اس صحت عافیت کو اس کی قدر کرے اور جیسی اللہ کی عبادت کرنی چاہیے ویسی عبادت کر لے۔ یہ صحت تندرستی کتنی بڑی نعمت ہے۔ آپ کو ایک واقعے سے بات کو سمجھاتا ہوں تاکہ ہمیں احساس ہو کہ ہم کس انعام میں زیر ہیں۔ ہم بڑے شکوے شکایت کرتے ہیں، آج میرے پاس یہ نہیں، آج میرے پاس وہ نہیں، بڑے شکوے شکایت کرتے رہتے ہیں نا۔ آپ اس واقعے سے سمجھ سکتے ہیں کہ میرے پاس آپ کے پاس کتنی بڑی نعمت ہے۔ ہارون رشید خلیفہ عباسی کا دور، ہارون رشید کے بارے میں نام سنے ہوں گے آپ نے، بڑے بہترین یہ حکمراں گزرے ہیں۔ اس کے دربار میں ایک اللہ والے ایک عابد تھے، ایک عالم تھے جس کا نام تھا ابن السماک۔ کیا نام تھا؟ ابن السماک۔ جمعہ خطبہ ہے، آپ نے بڑے توجہ سنے، آپ لوگ عبادت ہے، عبادت کو عبادت کی طرح آپ جو ہے گزاریں۔ کہتے ہیں اس کے دربار میں ایک عالم تھے جس کا نام تھا ابن السماک۔ قدیم زمانے کے جو حکمراں ہیں اور قدیم زمانے کے جو علماء تھے اس کی باتیں الگ تھی۔ وہ علماء کی عزت کرنے والے، علماء قدر کرنے والے، اور علماء بھی بادشاہ ہو کہ کوئی بھی ہو سامنے حق بات کرنے والے، کچھ بھی ہو جائے نڈر ہو کے کہنے والے، اس زمانے کی باتیں الگ تھی۔ کہتے ہیں ایک دن کی بات ہے، ہارون رشید کہتے ہیں کہ آپ مجھے، ابن السماک سے کہتے ہیں جو بہت بڑے اللہ والے عالم تھے، کہا کہ آپ مجھے کچھ نصیحت کیجیے۔ اتفاق سے اس کے سامنے پانی کا ایک گلاس رکھا ہوا، پینے کے لیے پانی کا ایک گلاس رکھا ہوا تھا۔ بڑے توجہ سنیے آپ۔ کہا کہ بادشاہ سلامت، میں آپ کو نصیحت کرنے لگا ہوں۔ نصیحت یہ ہے کہ اگر آپ کو شدید پیاس لگے، مان لیں آپ کہ آپ کو شدید پیاس لگے اور پانی نہ ملے تو آپ کیا کرو گے؟ آپ، یہ سوال آپ کے لیے بھی ہے۔ تو اس نے کہا سوچنے کے بعد کہ پانی زندگی کی ضرورت ہے، پانی کے بغیر ایک انسان کی زندگی کا تصور ہی نہیں ہے، پانی کے بغیر ایک انسان جی نہیں سکتا ہے۔ ہمیں اس کا احساس کب ہوتا ہے؟ رمضان میں ہوتا ہے، ابھی بھی جب سفر میں ہوتے ہیں پانی نہیں ملتا ہے، گلا سوکھ جاتا ہے، تو کہتے ہیں کہ پانی نہ ملے تو میں اس پانی کے ایک گلاس پانی کے لیے میری آدھی حکومت، آدھی سلطنت کو میں خرچ کر دوں گا۔ میں کہ بادشاہ سلامت، آپ کا جواب بہت پیارا ہے، بہت اچھا ہے، لیکن میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے گلاس پانی آپ نے پی لی، پینے کے بعد یہ گلاس پانی نیچے نہ اترے تو، یہ گلاس پانی پی لیے نیچے نہ اترے تو کیا کریں گے؟ اللہ کا بڑا کرم ہے، اللہ کا بڑا شکر ہے، اللہ کا بڑا احسان ہے، جو ہم کھاتے ہیں، جو ہم پیتے ہیں، وہ جو فاضل رطوبتیں ہیں، غذا جو ہے جو ہم کھاتے ہیں، اس غذا جو خون کی شکل میں لگ جاتا ہے، لیکن بہت ساری چیزیں بول و براز کے ذریعے پیشاب پخانہ کے راستے سے نکل جاتا ہے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے۔ لیکن آپ ذرا پوچھیں 24 گھنٹے 40 گھنٹے ایک آدمی کے پیشاب نہ ہو، بس صرف پیشاب نہ ہو، وہ تڑپ جائے گا، آپ دیکھنے ہو نہیں ہوگا آپ کو، یہاں تک کہ اس کو مشین لگا کر پیشاب نکالنا پڑے گا، ورنہ پیٹ کبھی کہ پھل جاتا ہے تو آدمی خیال ہو جاتی ہے۔ اس نے کہا کہ اگر پانی نہ اترے تو علاج کراؤں گا، یہاں تک کہ بقیہ آدھی جو حکومت کی دولت ہے سب کچھ لٹا دوں گا، لیکن کسی طریقے سے پیشاب جو پانی جو پیے ہیں اس کو اترنا۔ تو ہاں جو ابن سماک ہیں کہتے ہیں کہ بادشاہ سلامت، آپ کی جو گفتگو ہے اس کا خلاصہ اور نچوڑ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو حکومت اور سلطنت دی ہے، یہ پوری سلطنت ایک گلاس، اس کی قیمت صرف ایک گلاس پانی کی ہے۔
اس کی قیمت کتنی ہے؟ صرف ایک گلاس پانی ہے۔ آپ سوچئے صحت اور تندرستی کتنی بڑی نعمت ہے کہ پوری حکومت ایک طرف اور صرف ایک گلاس پانی بس، اور اس کو ختم کرنے کے لیے۔ میرے محترم بھائیو، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بہترین نصیحت فرمائی۔ اللہ اکبر، صحیح بخاری کی روایت ہے، بڑے توجہ سنیے آپ۔ اللہ کے فرماتے ہیں نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ۔ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ انسانوں کی میجارٹی، انسانوں کی اکثریت گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے اور خسارے میں ہے۔ تو دو نعمت کیا ہے؟ الصحہ، ایک ہے صحت مند، اور دوسرا ہے فراغ یعنی خالی اوقات۔ صحت مندی میں، تندرستی میں ہمیں اللہ یاد نہیں آتا، تندرستی میں ہمیں مسجد یاد نہیں آتی، تندرستی میں ہمیں نماز یاد نہیں آتی، تندرستی میں ہمیں قرآن پڑھنا یاد نہیں آتا، تندرستی میں ہمیں اپنے فیملی ممبرز یاد نہیں آتے۔ یہ سب چیزیں کب یاد آتی ہیں؟ جب ہم بیمار ہو جاتے ہیں، جب بیماری ہماری غرور کو کچلتی ہے، تب ہمیں اللہ یاد آئے گا، تب ہمیں مسجد یاد آئے گی، تب ہمیں نماز یاد آئے گی، تب ہمیں رشتہ دار یاد آئیں گے، تب ہمیں سب کچھ یاد آئے گا۔ جو انسان صحت کی قدر نہیں کرتا، جو انسان صحت کو غنیمت نہیں جانتا، وہ بعد بیماری کے بعد کفی افسوس جو ہے ملتا ہے۔ میرے محترم بھائی، اس لیے عقل مند انسان وہ ہے، ہوشیار انسان وہ ہے جو صحت کے ایام کو غنیمت جانتے ہوئے اس کی قدر کرے، ورنہ کیا ہوگا؟ ورنہ بیماری کے ایام آنے والے ہیں، بیماری کے وہ ایام آئیں گے، میں اور آپ کی پیشانی، میری پیشانی سجدہ کرنا چاہے گی لیکن سجدہ نہیں کر پائیں گے، عبادت کرنا چاہیں گے لیکن عبادت نہیں کر پائیں گے۔ اللہ نہ کرے وہ دن ہماری زندگی میں آئے۔ لیکن آج کتنے ایسے ہیں، آپ کو دیکھ کر حیرانی ہوگی، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے کتنے ایسے بزرگ ہیں جو چیئر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اس کی چاہت ہے، کوشش ہے، وہ رو رہے ہیں، اندر میں احساس میں ہے کاش میں سجدہ کر سکتا تھا۔ یہ کتنی بڑی محرومی ہے، یہ کتنی بڑی چیز ہے جو آدمی صحت کے ایام میں صحت کو غنیمت نہیں جانا، آج وہ کتنے خسارے میں ہیں، کتنے نقصان میں ہیں۔ خسارہ اس لحاظ سے بھی ہے، نقصان اس حیثیت سے بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث فرمایا کہ جب انسان بیمار ہو جاتا ہے تو بیماری کی حالت میں ان کے نام اعمال میں بے شمار اجر و ثواب لکھا جاتا ہے جو وہ صحت کے ایام میں کیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری کی روایت سنانے جا رہا ہوں، بڑے توجہ سے آپ سنیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا مرض العبد او سافر کتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا۔ جب ایک بندہ بیمار ہو جاتا ہے یا سفر میں ہوتا ہے تو ان کے لیے ان تمام اعمال کا اجر و ثواب لکھا جاتا ہے جو مقیم اور صحت کے ایام میں وہ کیا کرتے تھے۔ نہیں سمجھا آپ اس حدیث کو؟ مثال کے طور پر ایک بندہ ہے، ایک انسان ہے، جب تک وہ صحت مند تھا، جب تک اس کی صحت تھی، وہ صلاۃ الضحیٰ اور چاشت کی نماز کا پابند تھا، وہ آج بیمار ہو گیا لیکن نہیں پڑھ پا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نام اعمال میں ہر دن ہر روز ان کی پابندی کی وجہ سے، آج ان کی بیماری کی وجہ سے نہیں کر پا رہا ہے، اس کے باوجود بھی ہر دن صلاۃ الضحیٰ کی نماز کا ثواب اس کے نام اعمال میں لکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے، ایک بندہ ہے جب تک صحت مند تھا، قرآن کی تلاوت کا پابند تھا، وہ قرآن کی تلاوت کرتا تھا یا کرتی تھی، لیکن آج بیمار ہو گیا، وہ قرآن کی تلاوت نہیں کر پا رہی ہے، نہیں کر پا رہے ہیں، تو اس حدیث کے مطابق اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہر دن اس کے نام اعمال میں تلاوت قرآن کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کتنا خوش نصیب ہے جو صحت کا ایام میں جو عبادت کر لیے ہیں، جو صحت کا ایام میں عبادت کر لیے ہیں، کھڑے ہو کر نماز پڑھ لیے ہیں، آج اگر نہیں پڑھ پا رہے ہیں انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں، آج انشاءاللہ اس کی نیت کے حساب سے اس کے اجر و ثواب لکھا جا رہا ہوگا انشاءاللہ۔ میرے محترم بھائی، صحت تندرستی ہزار نعمت ہے، بڑی نعمت ہے، بڑی نعمت ہے۔ اسی لیے شریعت اسلامیہ کا قانون ہے، شریعت اسلام کی تعلیم ہے، تعلیمات کی روشنی میں کہ ایک انسان صحت اور تندرستی کو غنیمت جانے اور اس کی حفاظت کرے۔ غنیمت تو جانے لیکن اپنی صحت کی حفاظت کرے، اپنے صحت کو بگاڑنا نہ دے۔ اس کے لیے ایک دو حدیث بڑی پیاری ہے، اس لیے میں سنانے جا رہا ہوں۔ صحیح ترغیب و ترہیب کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو متوجہ کریں، اس کی نصیحت کر رہے ہیں، اغتنم خمسا قبل خمس،
5 چیزوں سے پہلے غنیمت جان لو. اغتنم خمسا قبل خمس. 5 چیزوں سے پہلے آنے سے پہلے ان کو استعمال میں لے لیں آپ, ان کی قدر کر لیں آپ. ان میں سے ایک چیز کیا ہے؟ وہ صحت کا قبل سقمک. بیماری آنے سے پہلے اپنی صحت کو غنیمت جان لیں. صحیح بخاری کے الفاظ ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب تم شام کر لو تو صبح کا انتظار مت کرو. اذا امسیت فلا تنتظر الصباح. جب اللہ کے فضل و کرم سے شام کر لو تو صبح کا انتظار مت کرو کہ صبح ملنے والی ہے. واذا اصبحت فلا تنتظر المساء. اور اگر اللہ کے فضل و کرم سے صبح مل جائے تو شام کا انتظار مت کرو کہ شام کو ملنے والی ہے. وخذ من صحتک لمرضک. اور اپنی بیماری کے آنے سے پہلے اپنی صحت کو غنیمت جان لو. ومن حیاتک لموتک. اور اپنی موت سے پہلے اپنی زندگی کو غنیمت جان لیں آپ. کتنی سچی نصیحت ہے, کتنی پیاری نصیحت ہے. لہذا مجھے بھی آپ کو چاہیے کہ بیماری سے پہلے, موت سے پہلے جو نعمتیں صحت ملی ہوئی ہے اس کی قدر کر لیں. نعمت صحت کی حفاظت کے سلسلے میں سب سے بہترین ذریعہ دعا ہے, جو آج میں بھی آپ بھی ہر انسان چاہتا ہے. کوئی انسان نہیں چاہے گا کہ میں بیمار ہو جاؤں, چاہے گا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ مجھے صحت دے, عافیت کے ساتھ رکھے, اس کے لیے سب سے بہترین علاج کیا ہے؟ دعا ہے. ایک حدیث حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی خدمت میں آئے. کہا کہ بھتیجے, اے اللہ کے رسول, آپ مجھے ایسی دعا سکھلائیے تاکہ میں اس کے ذریعے میں اللہ سے خصوصی دعا مانگوں. اللہ سے مجھے کیا مانگنا ذرا آپ بتاؤ. علمنی شیئا. آپ مجھے ایک دعا سکھاؤ. اللہ کے فرماتے آپ جو ہیں جب بھی دعا کریں اللہ سے عافیت کا سوال کریں. آپ اللہ سے صحت اور تندرستی کا سوال کریں. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور ذرا دن گزرے, 1 دن 2 دن گزرنے کے بعد پھر جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں آئے اور کہا کہ اللہ کے نبی علمنی شیئا, آپ مجھے کوئی ایسی دعا سکھلا دیجئے جس کے ذریعے میں دعا کروں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میرے چچا جان, آپ دعا کرو صلی اللہ العافیۃ فی الدنیا والآخرہ. آپ دعا کرو کہ اللہ دنیا میں اور آخرت میں اللہ مجھے صحت اور تندرستی کی حالت پر رکھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف رکھے, ممبر پر کھڑے ہوئے اور آپ کے آنکھوں سے آنسو جارو تھے. ممبر پر جیسے کھڑے ہوئے آپ زار قطار رونے لگے, اور رونے کی حالت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نصیحت بار کیے جا رہے ہیں صلی اللہ العفو والعافیہ, صلی اللہ العفو والعافیہ, فإن أحدا لم يؤت بعد اليقین خیر من العافیہ. یہ بار نصیحت کرتے جا رہے ہیں. کیا نصیحت ہے؟ اے لوگو اللہ سے معافی تلافی کر لو, اللہ سے عافیت, اللہ سے معافی تلافی اور عفو درگزری کے سوال کرو, اور اللہ سے عافیت کا سوال کرو, اللہ رب العالمین سے صحت طلب کرو. فإن أحدا لم يؤت بعد اليقین خیر من العافیہ. اس لیے کہ کسی انسان کو, کسی مومن کو ایمان کے بعد, یقین کے بعد صحت سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں حاصل ہوئی ہے اور نہیں عطا کی گئی ہے. آپ اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ صحت اور تندرستی کتنی بڑی نعمت ہے, جس کے سوال اللہ کے نبی کرے کہ تم کار کرو. اور ایمان کے بعد, توحید کے بعد اور ہدایت کے بعد سب سے عظیم نعمت اگر کوئی ہے تو یہ صحت عافیت ہے. ابو داؤد کی روایت ہے, ابو داؤد میں حدیث موجود ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا جو صبح شام کے اذکار ہیں, صبح شام کی جو دعائیں ہیں ان میں سے ایک دعا ہے جو کبھی بھی اللہ کے نبی نہیں چھوڑتے تھے. یہ دعا اللہ کے نبی کے معمول کے مطابق تھا. آپ کبھی بھی اس دعا میں انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ, اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی ودنیایا واہلی ومالی, اللہم استر عوراتی وآمن روعاتی, اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی
وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي۔ میرے محترم بھائیوں، لگتا ہے کہ دعا لمبی ہے لیکن آپ دیکھ کے پڑھیں گے انشاءاللہ، جب دیکھ کر ایک دن ہفتے تک پڑھیں گے انشاءاللہ یاد ہو جائے گا، جب یاد ہو جائے گا انشاءاللہ اس کا رزلٹ آپ کو ملے گا۔ آج علاج کے لیے آج لاکھوں ہزاروں کروڑوں خرچہ کر دیتے ہیں لیکن ہمیں اور آپ کو دعا کی یاد کرنے کی توفیق نہ ہو، اس سے بڑی بدنصیبی کیا ہو سکتی ہے؟ لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ہے، یہ نسخہ ہے کہ صحت کو برقرار رکھنا ہے، صحت کی عافیت کو اگر اس کی حفاظت کرنی ہے تو اس سے بہترین دعا آپ کو نہیں مل سکتی ہے۔ یہ کچھ باتیں تھیں آج کی خطاب میں کہ صحت اور تندرستی کے حوالے سے اللہ سے ہم دعا کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں اللہ انہیں شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرما۔ اللہ ہم سب کو صحت و عافیت کی زندگی نصیب عطا فرما۔ اللہ ہم میں سے جو لوگ مقروض ہیں، قرض دار ہیں، اللہ انہیں قرض ادا کرنے کی توفیق نہ فرما۔ اللہ جو لوگ بے روزگار ہیں اللہ ہم سبھی کو حلال روزی کھانے کمانے کی توفیق نہ فرما۔ اللہ جب تک دنیا کے اندر رکھے، ایمان کی حالت میں رکھے، جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر عطا فرما، کلمے والی، توحید والی، رکوع والی، سجدے والی، شہادت والی موت نصیب عطا فرما۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔